حضرت ابراہیم بن ادہم اللہ کے ولی ہیں، ولی کامل ہیں۔ یہ اپنی توبہ سے قبل کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جسے بھی توبہ کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی اور وقت کا ولی بنا دیا۔ تو انہوں نے بیان فرمایا توبہ کے قبل کا واقعہ، یہ بادشاہ گزرے ہیں، اپنے وقت کے بادشاہ گزرے ہیں۔ جب یہ بادشاہ تھے تو ان کے محل میں ایک کھڑکی تھی جس سے یہ دنیا کے نظارے دیکھا کرتے تھے، محل سے باہر کے نظارے دیکھا کرتے تھے، لوگ کیسے رہتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے وہ زندگی گزارتے ہیں، وہ کھڑکی سے دیکھا کرتے تھے باہر کا نظارہ۔ اور محل میں تو بہت ٹھنڈک رہتی تھی، محل میں بڑا سکون رہتا تھا، لیکن کھڑکی سے جب باہر دیکھتے تھے تو باہر کا نظارہ تو کچھ اور ہی ہوتا تھا، باہر گرمی ہوتی تھی۔ تو ایک دن یہ اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے اور سخت گرمی تھی۔ کھڑکی سے باہر انہوں نے جب دیکھا جھانک کے، ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ ان کے محل کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت تیزوں سے گرمی تھی، پسینہ ان کے چھوٹ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں دیوار کے سائے میں۔ بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی گرمی میں، سخت گرمی میں یہ بزرگ دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو گرمی نہیں لگتی؟ خادم کو بھیجا، کہا جاؤ انہیں بلا کے لاؤ اور انہیں بتانا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے، بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تو ایک خادم آپ کا گیا، جانے کے بعد بزرگ سے کہا، بزرگ اندر آئے۔ آنے کے بعد بادشاہ نے اپنے قریب بٹھایا، ابراہیم بن ادہم نے اپنے قریب بٹھایا اور پوچھا، اے اللہ والے، اے بزرگ انسان، کیا تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ کیا تمہیں اس سخت گرمی میں گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، مجھے کوئی گرمی نہیں لگتی، مجھے تو ہر جگہ ٹھنڈک ہی محسوس ہوتی ہے، مجھے دنیا کی فکر نہیں ہے، میں تو دھوپ میں بھی چلتا رہتا ہوں، دھوپ میں بھی بیٹھا رہتا ہوں، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے، دنیا کی مجھے فکر ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں، ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں، جب تک وہ انسان، وہ بزرگ میرے پاس بیٹھے رہے، مجھے سکون سا محسوس ہوتا رہا، مجھے سکون سا لگ رہا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے، میں ان سے باتیں کر رہا تھا، مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا، میں ان سے پوچھ رہا تھا، وہ مجھے جواب دے رہے تھے، اور جیسے جیسے میں ان سے باتیں کر رہا تھا نا، میرا دل پگھل رہا تھا۔ میں نے کہا، بزرگ انسان، آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ اللہ والے کہنے لگے، میں حج بیت اللہ جا رہا ہوں، میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں، ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہو گئی ہے، آپ اب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ بزرگ کہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے نا وہی ہوتا ہے، اللہ مجھے پہنچائے گا، میں اللہ کے کرم سے پہنچ جاؤں گا اور حج کر کے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب اتنا سنا، کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے چلیں، میں بھی آپ کے ساتھ حج پہ جانا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ کچھ سفر کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کے پاس بیٹھنے سے دلی سکون حاصل ہو رہا ہے، ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، حضور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر چلنا چاہتے ہو تو چلو میرے ساتھ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جلدی جلدی ضرورت کا سامان لیا اور ان بزرگ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بزرگ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلیے، چل دیے۔ چلتے چلتے پھر ایک جگہ رکے، پھر وہی کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، کھانا کھایا، بستی والوں سے کھانا منگایا تو بستی والوں نے کھانا بھی لا کے دیا، کھانا کھایا، پھر چل دیے۔ چلتے چلتے یوں ہی چلتے رہے، پھر ایک جگہ رکے، پھر کھانا کھایا، پھر چل دیے۔ لیکن بزرگ جب بھی جہاں رکتے تھے کہتے تھے کہ میں فلاں جگہ تو میں ملوں گا، فلاں جگہ آ جانا۔ یہ کھانا کھاتے تھے اور وقت مقررہ پر جب وہاں پہنچتے تھے تو وہ مل جاتے تھے، پھر روانہ ہو جاتے تھے سفر کے لیے۔ یہ دونوں ایک جگہ پہنچے، بزرگ پھر وہاں سے علیحدہ ہو گئے اور کہنے لگے، میں آپ کو فلاں جگہ ملوں گا، آپ آ جانا وقت مقررہ پر۔ یہ وقت مقررہ پر وہاں پہنچے، وہ پھر بزرگ ملے اور پھر چل دیے۔ سفر یوں ہی آسان لگ رہا تھا انہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سفر بہت آسان لگ رہا تھا،
حالانکہ ذی الحجہ کی 2 تاریخ کو ہم لوگ نکلے تھے اور بہت جلد ہم لوگ پہنچنے والے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا نہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، نہ پیر درد کر رہے تھے، نہ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ بزرگ کے ساتھ جیسا جیسا میرا سفر گزرتا رہا مجھے دلی سکون، دلی ٹھنڈک محسوس ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، مدینہ شریف کے صحن میں پہنچ گئے، مدینہ شریف کے کنارے پہنچ گئے۔ دور سے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں مدینہ شریف کے کنارے جیسے ہی پہنچے اور بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا دیکھ لو مدینہ شریف آنے والا ہے، سامنے سبز گنبد ہے، حضور کا گنبد ہے، حضور کا مزار شریف سامنے موجود ہے، مدینہ شریف آ چکا ہے۔ اب یہاں پر اپنے دل کے ارمان جو آپ کے ہیں حضور کے سامنے بیان کر دیجئے، آپ کے دل میں جو تمنائیں ہیں حضور کے سامنے رکھ دیجئے، حضور سے اپنی فریادیں سنا دیجئے، یہ مدینہ شریف ہے۔ اور وہ بزرگ وہاں سے پھر چلے گئے اور کہا وقت مقررہ پر میں آپ کو فلاں جگہ ملوں گا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وقت مقررہ پر جب میں وہاں پہنچا تو وہ بزرگ مجھے وہیں ملے، انہوں نے پھر میرا ہاتھ پکڑا، مدینہ شریف میں پوری حاضری ہو گئی، وہاں سے میرا ہاتھ پکڑا، کہا چلو اب مکہ چلتے ہیں۔ یہ سفر بہت جلد ان کا طے ہو گیا، بہت جلد یہ مدینہ شریف پہنچ گئے اور پیدل ہی گئے تھے، کوئی سواری سے نہیں گئے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ زمین سمیٹی جا رہی ہو، زمین سمٹ رہی ہو، جیسے کہ جیسے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہوں زمین ہمارے لیے سمٹ رہی ہو۔ اللہ کا یہ لاکھ لاکھ ہم پر احسان اور کرم رہا ان بزرگ کے صدقے میں کہ میں ان کے ساتھ جیسے جیسے چل رہا تھا میرا دل صاف ہوتا جا رہا تھا، میرے دل میں سکون ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد مجھے مکہ شریف لے گئے۔ مکہ شریف جیسے پہنچے انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، کہا دیکھو مکہ شریف آ چکا ہے، کعبہ شریف سامنے دکھ رہا ہے، یہاں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں اور سچے دل سے تائب ہو جاؤ۔ ان بزرگ نے اتنا کہا نا، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ ان بزرگ کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان بزرگ کے صدقے سے ہمارے دلوں کو بھی صاف فرمائے، ہمارے دلوں کو بھی ٹھنڈک عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو بھی سکون عطا فرمائے۔ تو بزرگ نے ہاتھ چھوڑا، کہا کعبہ شریف دکھ رہا ہے، دیکھ لو، یہاں دعا مانگ لو اور یہاں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لو۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک بار توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسے آپ نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں نے کعبہ شریف میں دعائیں کی اور گناہوں سے توبہ کی، مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں وہ بزرگ نے مجھ سے پھر کہا کہ میں تمہیں فلاں جگہ ملوں گا، تو میں نے پوچھ لیا حضرت اب کہاں پہ ملیں گے؟ کہا زمزم کے کنویں کے پاس آ جانا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں ادھر سے پھر زمزم کے کنویں کے پاس گیا، وہ بزرگ وہاں ملے مجھے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں نے طواف کر کے وہاں سے پھر چلے تو بزرگ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، کہا اب ہمارا سفر یہیں تک تھا، اب تم جدا ہو جاؤ، اب تم چلے جاؤ، اب ہمارا سفر آگے نہیں طے ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور اتنی دور سے یہاں لے آئے، مدینہ شریف کی حاضری کروا دی، مکہ شریف میں حاضری ہو گئی، حضور اب مجھے چھوڑ کے مت جائیے، اب مجھے چھوڑ کے مت جائیے، یہ جدائی میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، حضور مجھے آپ یہ بتا دیجیے اب آپ کا ارادہ کہاں جانے کا ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں ملک شام جا رہا ہوں، میں شام کا سفر طے کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، میں بھی سفر پہ آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے بھی دل کے سکون ملتا ہے، مجھے دلی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب اتنا کہا تو ان بزرگ نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ، کوئی بات نہیں، اگر چلنا چاہتے ہو تو میں منع نہیں کروں گا، اگر چلنا چاہتے ہو تو چلو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں ان بزرگ کے ساتھ ہو لیا، میں ان بزرگ کے ساتھ چلا۔ ملک شام مجھے ایسا لگ رہا تھا ابھی پلک جھپکی کہ ملک شام آ گیا، پتہ نہیں وہ کون بزرگ تھے، نہ ہی تو انہوں نے اپنا نام بتایا، نہ ہی کوئی پتہ بتایا، سفر طے کر لیا، سفر طے کر رہے تھے، جا رہے تھے، پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، زمین ایسے سمٹ رہی تھی مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ہو رہی تھیں جب میں ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں تھوڑی دیر میں ملک شام آ گیا، ان بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا دیکھو یہ بیت المقدس ہے، میں نے بیت المقدس کی حاضری کی۔ اس کے بعد وہ بزرگ کہنے لگے اب میرا اور تمہارا یہیں تک کا سفر ہے بیٹے، اب ہم اس سے آگے تمہیں نہیں لے جا سکتے،
اور تم یہاں سے واپس ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میری آنکھ میں آنسو آ گئے اور ہم کہنے لگے حضرت آپ اتنی دور تو لے آئے ہیں اور اب یہاں ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں ہم اس سے آگے تمہیں نہیں لے جا سکتے، ہمارا تمہارا یہیں تک کا ساتھ ہے، اب تم جاؤ، اب جدا ہو رہے ہیں، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور اب ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہے، اب جدائیگی ہونے والی ہے، اب تم جدا ہو جاؤ، ہم بھی جدا ہو جا رہے ہیں، اب آگے نہیں جا سکتے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں اتنا کہہ کے وہ بزرگ روپوش ہو گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ پھر کبھی پوری زندگی میں ان بزرگ کو میں نے نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں پتا کہاں سے آئے تھے، یہ بھی نہیں پتا کہاں گئے۔ وہ اللہ والے تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ جو کہتے تھے اللہ ان کی بات کو پورا کرتا تھا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فریاد کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وہ بزرگ اوجھل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میری توبہ کا سب سے بڑا واقعہ پہلا یہی ہے کہ میں اس واقعے سے پھر میں نے تمام اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، بادشاہت تھی، بادشاہت بھی چھوڑ دی۔ اور آپ اب دیکھیں کہ جو ابراہیم بن ادہم وقت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، آج پوری دنیا ابراہیم بن ادہم ولی کامل کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم لوگوں کی مغفرت ہو۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔